اور چونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس نے اس دنیا کو محتاج اور محتاج علیہ بنا کے پیدا کیا ہے، یعنی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر سکوں۔ میری کچھ ضرورتیں ہیں جو دوسروں سے متعلق ہیں، وہ میری سماجی ضرورتیں بھی ہیں، نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں، اور میری معاشی ضرورتیں بھی ہیں۔ میں باہر نکلوں گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، مجھے گھر میں آؤں گا، خاندان میں جاؤں گا تو سماجی تقاضے پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی چیز سیاسی ضرورتوں نے پیدا کر دی ہے۔ انسان کو چونکہ ایک نظم بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، سیاست کرنے والے حوصلہ مند لوگ میدان میں نکلتے ہیں، اس میں بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجھے پسند ہے، وہ آپ کو پسند ہے، یہ بھی ایک میدان ہے جس میں انسان کے وجود کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حقیقی برائی اور حقیقی اچھائی وجود میں آتی ہے۔ یعنی جب تک میں اپنی ذات تک محدود ہوں، اس وقت میری اچھائی میرے باطن میں ہے اور میری برائی بھی میرے باطن میں ہے۔ ویسے تو انسان اپنی فطرت کے ظہور کے ساتھ ہی اچھائی اور برائی کا کچھ نہ کچھ شائبہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا ظہور بہت ادنا درجے میں ہو تو تنہائی میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ معاشرت پیدا کرتا ہے، وہ معیشت میں دخل انداز ہوتا ہے، وہ سیاسی معاملات انجام دیتا ہے، تو یہ پھر سیاست اور معیشت اور معاشرت، جس کو آپ سماج بھی کہتے ہیں، یہ اس کے دائرے ہیں جن میں بڑے پیمانے پر اجتماعی یا انفرادی برائیاں اور اچھائیاں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کسی سے کچھ توقع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے تو اس میں اچھائی ہونی چاہیے، برائی کا ارتکاب اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اب اچھائی ہمیں بھی کرنی ہے، برائی سے ہمیں بھی بچنا ہے، اور دوسروں سے بھی اس کی توقع پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اس کو لیا ہے۔ اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا؟ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی جو الست کا عہد باندھ کر اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اس کو محکم رکھتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں برے حساب سے سابقہ پیش نہ آ جائے، جو دین سمجھ لیا، جو حق سمجھ لیا، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے رہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ادھر سے پکارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس پر لبیک کہتے ہیں، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اس سارے دائرے میں جس کا میں نے ذکر کیا، معیشت کا، معاشرت کا، اسی طرح سے سیاست کا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی اور بھلائی کا تصادم، اس کی جدلیات پیدا ہو جاتی ہے، یہ دونوں متصادم ہوتی ہیں آپس میں، یعنی یا آپ کریں گے کچھ تو دوسروں کے لیے وہ برائی ہوگی یا بھلائی ہوگی، یا دوسرے کچھ کریں گے معاملہ آپ کے ساتھ، خواہ وہ سماج میں کریں، خواہ خاندان میں کریں، خواہ وہ معیشت میں کریں، خواہ سیاست میں کریں، تو اب گویا برائی اور بھلائی کا تبادلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے تو برائی جانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کی ضمانت تو نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے کی طرف سے آئے گی نہیں۔ تو وہ جو برائی آتی ہے، یعنی وہ معیشت میں آئے، وہ خاندان میں آئے، وہ سیاست میں آئے، اس کے مقابلے میں بھی برائی پیش نہیں کرتے، بھلائی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی دیکھیے اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ بہت کمال کا ہے، یعنی برائی آئی تو برائی مدافعت پیدا کرتی ہے نا، یعنی اب مجھے مقابلہ کرنا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں انسانی فطرت اپنے باطن میں چونکہ غلط رجحانات بھی رکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اب اس برائی کا جواب اس سے زیادہ برائی سے دو، اینٹ آئی ہے پتھر سے اس کا جواب دو۔ اس میں کہا ہے کہ جواب تو دینا ہے، دفع کرنا ہے، یعنی برائی آ گئی ہے، اینٹ بن کے آ گئی ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو تمہارے پاس ایک پتھر ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ بھلائی کا پتھر ہے، تم اس کو دفع کرو لیکن بھلائی سے دفع کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ کوئی برائی آخری درجے میں بھی آ جائے تو ان کا داعیہ یہی ہے کہ نیکی کرنی ہے۔
قانون کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اجازت دی ہے کہ تم اگر برائی کے مقابلے میں آ گئے ہو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت دی ہے، لیکن جہاں اجازت دی ہے وہاں فوراً کہہ دیا ہے معاف کر دو تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں ان کو وہ حکمت مل گئی ہے جس سے بڑا کوئی خیر کثیر نہیں ہے، اور جس کو یہ مل گئی اس سے بڑا کوئی نصیبہ ور نہیں ہے۔ یہ اگر غور کر کے دیکھیے تو پوری انسانی زندگی کے بارے میں ایک بالکل ہی مختلف لائے عمل ہے۔ یہ معاملہ ایک شوہر فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بیوی کی ساری خرابیوں اور برائی کے باوجود اس کی برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے، بیوی فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ یہی کرنا ہے، ماں باپ اور اولاد یہی فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی توقع کے کسی مطالبے کے بغیر میرا کام صرف بھلائی کرنا ہے۔ یہی چیز معیشت میں سیاست میں دخل انداز ہو جاتی ہے، اور ہر جگہ ایک بندہ مومن صرف بھلائی کو اپنا ہدف مقصد اور نصب العین بنا لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نصیب ور نہیں ہے۔ یعنی اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے نصیب میں تو پتہ نہیں کیا اچھائی لکھی ہے یا برائی، تو لوگ دولت کو سمجھتے ہیں کہ وہ مل گئی تو نصیب ور ہے، حسن کو سمجھتے ہیں کہ وہ میسر ہوا تو نصیب ور ہے، علم اسی طرح کا ایک تکبر بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نصیب ور وہ ہیں، یعنی ان کے نصیب اصل میں بڑے نصیب ہیں جو یہ حوصلہ پیدا کر لیں کہ وہ برائی کے جواب میں بھلائی کریں گے۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ کہا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے کہ مجھے برائی کو صرف بھلائی سے دفع کرنا، میں کبھی بدلہ نہیں لوں گا، مجھے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بھلائی کا سرچشمہ بن کر رہوں گا، جو برائی بھی آئے گی اس کے جواب میں کوئی انتقام نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، صرف بھلائی۔ تو فرمایا کہ یہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نصیبہ ان کا ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور جو خدا کی معیت میں رہتے ہیں، اور جن کو گویا اللہ نے بڑا نصیبہ ور بنا دیا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی اس سے عمدہ الفاظ میں کسی انسان کو خراج تحسین نہیں دیا جا سکتا جس میں خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر بھی خرچ کیے جاتے ہیں جن کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، یعنی کبھی یہ چیز ان کو روکنے کا باعث ہی نہیں بنتی، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پروردگار اسی رویے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن پسند نہیں کرتا اس کو کہ بدلہ لیا جائے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے، اور شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کیا جائے، اور ظلم کے جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف کا علم اٹھائے رکھا جائے، خواہ اس کے لیے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ تعلیم ہے جو ان دو لفظوں میں بند کر دیا قرآن نے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ یہ تمام تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ منکرین کو متنبہ کر دیا جائے کہ تم جس اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کے ساتھ تم ان لوگوں کی مانند نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہر شخص کا رویہ یکساں نہیں ہو سکتا، چنانچہ مطمئن رہیے، اس سے وہی لوگ یاد دہانی حاصل کریں گے جو ہوش گوش رکھتے اور عقل سے کام لیتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار کا رنگ وہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان صفات کے حاملین آپ کی بات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا ہے اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے، یعنی
یہاں تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی فضیلتیں بیان کر کے چلا جائے، لیکن اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلے گھر کی، یعنی وہ جو آگے ہمیں ملنے والا ہے، اس کی تفصیل کی ہے کہ وہاں میں کیا دینے والا ہوں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر